دے گا اور وہ شخص جو ہے وہ بے عیب ہوگا. باقی تو دنیا میں لوگ آتے جائیں گے لیکن ان کے اندر بھی گناہ غلطیاں ہوگی، لیکن ایک شخص ہوگا جو بے عیب ہوگا. وہ تیری ضمانت دے گا، وہ وکیل آئے گا، وہ تیری ضمانت دے گا، پھر تیری رہائی ہونی ہے. اور جتنی دیر تک وہ نہیں آتا تو اس گناہ کی وجہ سے اس قید خانے میں رہے گا. اور اگر تم مر بھی گیا تو تیرے بچے جو ہیں وہ اس قید خانے میں رہیں گے، تیری نسلیں اس قید خانے میں رہے گی. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب اس شخص کے بارے میں اس کو بتایا جاتا ہے، مختلف ادوار کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص کون ہوگا، وہ شخص کیسا ہوگا، وہ شخص کس کی نسل سے ہوگا، اس کی آنے سے ہوگا کیا. اس کو اب تسلیاں دی جا رہی ہے. اور جب جب وہ اس پیشن گوئی کو سنتا ہے، جب جب اس کی آنے کے وقت کو قریب دیکھتا ہے تو اس کی امید جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے اور وہ منتظر ہے اس بات کا کہ وہ شخص جلدی ہے اور مجھے جو میرے سے گناہ سرزد ہوا ہے، مجھے اور میری نسلوں کو جو ہے وہ اس سے رہائی دے، اس قید خانے سے رہائی دے. تو پیشن گوئیاں ہو رہی ہے. اب ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ 1 سال کے بعد آئے گا، 6 مہینے کے بعد آئے گا، 3 مہینے کے بعد آئے گا، 1 مہینے کے بعد آئے گا. تو اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جو قید خانے میں ہے؟ وہ زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر تڑپ آتی جائے گی کہ ہاں وہ شخص آ رہا ہے. اچھا 3 ماہ رہ گئے، اچھا 2 ماہ رہ گئے، اچھا 1 ماہ رہ گیا، اور ایٹ دا اینڈ وہ ٹائم آ جاتا ہے. اور وہ شخص کتنا خوش ہوگا کہ آج میری ضمانت دینے کے لیے، مجھے اس قید خانے سے رہا کرنے کے لیے اس شخص کا جس کا میں انتظار کر رہا ہوں ہزاروں سال سے، آج وہ آ گیا ہے. اس بات کی کیفیت اور اس بات کی خوشی کتنی ہوگی وہ مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. وہ قیدی ہم ہیں جو کہ عادت کی وجہ سے گناہ ہوا اور نسل انسانیت کے اندر آتا گیا. وہ قیدی میں اور آپ تھے، اور وہ ضمانت دینے والا وہ وکیل جو ہے، وہ جج جو ہے، وہ میرا اور آپ کا بھائی یسوع تھا جو 2000 سال پہلے ہماری ضمانت دینے کے لیے اس زمین پر پیدا ہو گیا. اب ہماری کیا خوشی ہونی چاہیے؟ زوردار کافی یہ ہے کرسمس، یہ ہے اس کے پیچھے وجہ. صرف یسوع مسیح کی پیدائش کو منانا، نئے کپڑے پہننا، تیاریاں کرنا، گھر سجانا، صرف یہ نہیں ہے. اگلی بات سن لیں. اب اس شخص نے آگے آپ کو رہائی دلوا دی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شخص اس دنیا میں آ گیا ہے. لیکن یہ پہلی بات بھی غور طلب تھی، اب یہ بات بھی آپ کی ذرا غور سے سننے والی ہے کہ وہ شخص آ گیا، اس نے آپ کو آپ کی ضمانت دی، اور اس نے ضمانت دینے سے پہلے اور ضمانت دینے کے بعد آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میرے بیٹے، اس وجہ سے تجھے قید ہوئی تھی، یہ تم نے گناہ کیا تھا، یہ تم نے غلطی کی تھی. اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ دوبارہ تم نے یہ گناہ غلطی نہیں کرنی. میں تیری ضمانت دے رہا ہوں، میں تجھے چھڑوا رہا ہوں، میں تیرے لیے کفارہ دے رہا ہوں، میں تیرے لیے اپنی جان دے رہا ہوں، میں تیرے لیے کیل لگوا رہا ہوں، میں تیرے لیے جو ہے منہ پر تھکوا رہا ہوں، تماچے کھا رہا ہوں تیرے لیے. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ دوبارہ اس گناہ میں شامل نہیں ہونا، کیونکہ میں نے ایک ہی دفعہ کفارہ دینا تھا، میں نے ایک ہی دفعہ تیری رہائی کروانی تھی. دوبارہ کیا تم نے کرنا ہے؟ اس گناہ میں دوبارہ تمہیں نہیں جانا، کیونکہ اس وجہ سے تجھے ہزاروں سال قید میں رہنا پڑا ہے. تو اب میں تجھے کچھ احکامات
جس شخصیت نے انسان کو کریٹ کیا تھا اس کو ہم یہوہ کہتے ہیں، اس کو ہم خدا کہتے ہیں، اور خدا نے بھی انسان کو جو ہے وہ قوانین دیے تھے، ٹھیک ہے؟ خدا نے آدم سے کیا کہا تھا اس پھل کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ وہ پھل نہیں کھانا، اور پورا باغ تمہارا ہے، پھلو پھلو کھاؤ پیو، صرف ایک درخت، صرف ایک درخت۔ اب باغ میں کتنے درخت ہوتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد۔ اگر خدا کا باغ اگر ہو، یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں 1 ایکڑ میں 2 ایکڑ میں، ٹھیک ہے، اور امرود کا باغ لگا لیتے ہیں، ہم انار کا باغ لگا لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ ایپل کا باغ لگا لیتے ہیں، وہاں پہ سارے درخت تھے، کھانے پینے کے لیے عمدہ چیزیں تھی، اور جو ہے وہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ ٹھنڈے وقتوں میں لکھا ہے کہ وہ آدم اور حوا کے ساتھ آ کے باتیں کرتا تھا۔ یہ کتنی بابرکت بات ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے، میرا اور آپ کا کریٹر جو ہے، میرا اور آپ کا با اختیار خدا جو ہے وہ ہم سے بات چیت کرے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اپنی صورت دی انسان کو، اپنی شبیہ دی انسان کو، اس نے انسان کو جو ہے وہ برکت دی، اس نے انسان کو اختیار دیا، اور ایک حکم دیا ساتھ۔ وہ کیا حکم تھا؟ پھلو پھلو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اب اس حکم کو وہ شخص جو ہے اس شخصیت کے لیے جس نے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی سے ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، آج تک کچھ نہیں کرا، سوائے انسان کو قید خانے میں ڈالنے کے لیے، سوائے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، سوائے انسان کو آگ کی بھٹی میں ڈالنے کے لیے ابلیس نے کچھ نہیں کیا۔ اب ایک شخصیت ہے جس نے صورت دی ہے، شبیہ دی ہے، برکت دی ہے، اختیار دیا ہے،